السلام علیکم۔ آج میں چلو ہم ساتھ چلتے ہیں کہ سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ اس وقت تک جی بھر کر بور ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور وہ ساتھ لانا بھول گیا تھا۔ تنگ آ کر وہ اگلے دن باہر نکل آیا۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا۔ موسم سرما کی نرم دھوپ نے تمام پہاڑوں پر بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ پتھروں پر چلتا ہوا خاصا دور نکل آیا تھا۔ گاؤں کے جنوبی سائڈ پر ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ صنوبر اور چیڑ کے درختوں کے نیچے دور دور تک کافی سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں تھیں، جو شاید یہاں کے بھیگے موسموں کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ ایک تازہ تازہ بنی ہوئی قبر پر فاتحہ کرتی لڑکی کو دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ بسما آپ؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کی والدہ کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے لگے ہاتھوں افسوس کی رسم نبھائی۔ وہ میری والدہ نہیں، دادی تھی۔ اس کی طلاع پر اسے جھٹکا لگا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کیوں؟ شاہ جی نے نہیں بتایا آپ کو؟ اس کے سادہ سے انداز میں اہجان کو طنز کی آمیزش محسوس ہوئی۔ وہ اب چل پڑی تھی۔ بتایا تو تھا لیکن میں نے شاید غور نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی، استجابی انداز سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے شاہ جی نے آپ کو شاید ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ وہ کل کی نسبت آج خاصی کمپوز تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ ایکچولی میرے ذہن سے نکل گیا، شاید آج کل بزنس کی طرف زیادہ دھیان تھا میرا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اونچے نیچے پہاڑی راستے پر بڑی مہارت اور تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ اہجان کو چلنے میں ذرا دشواری ہو رہی تھی۔ اچھا، اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ اہجان کو مایوسی ہوئی۔ آپ کے اور بہن بھائی نظر نہیں آئے اس موقع پر؟ میں اکلوتی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ اوہ، وہ حیران ہوا۔ شاہ جی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اسے جھٹکا لگا۔ اگر دنیا میں انسانیت، ہمدردی اور انسان دوستی کی بنیاد پر بنائے جانے والے رشتوں کا کوئی نام ہے تو سمجھ لیں شاہ جی کے میرے ساتھ یہی رشتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا کا سوچتا رہ گیا۔ یار، یہ کیا فلم چل رہی ہے یہاں؟ اس نے تنگ آ کر عماد کو فون ملا لیا۔ لگتا ہے داجی کا اس کی دادی مرحومہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے۔ عماد کی بات نے اسے ہلکی سی الجھن میں مبتلا کیا۔ دل ایک دم بدمزہ ہو گیا۔ سست سے قدموں سے وہ اس کے گھر میں پہنچا۔ بیٹھک کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، بسما داجی کے سامنے پلنگ پر دل گرفتہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے۔ اپنی دادی سے ہی کچھ سیکھ لو، کتنی باہمت خاتون تھی وہ، تم ابھی سے حوصلہ ہار رہی ہو۔ داجی کی بات پر آجان نے چونک کر داجی کا چہرہ دیکھا۔ عماد کی بات میں اسے کوئی نہ کوئی سچائی محسوس ہوئی۔ ان کے جیسی تو میں مر کر بھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ خاصی دل گرفتہ لگ رہی تھی۔ آجان کو اس موقع پر اپنا آپ خاصا آکورڈ لگ رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر خود ہی داجی کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی اور کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ تمہیں اگر عطاء الرحمن پسند نہیں ہے تو میں خود تمہارے تایا سے بات کر لیتا ہوں۔ داجی کی بات پر وہ الجھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعی کسی گہری الجھن میں مبتلا تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بسما خالد ہے جو کورٹ میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کی تہہ تک ایک منٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں اس قدر شش و پنج کا شکار تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جاؤ، ریسٹ کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔
दाजी की बात पर वो उस बात में सर हिलाकर कमरे से निकल गई। दाजी अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जो दुनिया जहान की बेजारी अपने चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम्हें क्या हुआ? वो उसके मिजाज आशना होने का दावा यूं ही तो नहीं करते थे। कुछ नहीं। कब चलना है यहाँ से दाजी? वो वाकई सख्त बोर हो चुका था। बस एक दो दिन और। उनकी बात पर उसे करंट ही तो लगा था। क्या? दो चार दिन और? वो एक दफ़ा फिर बदमज़ा हुआ। तुम अगर बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा सकता हूँ इस्लामाबाद। मैं एक दो दिन बाद आ जाऊँगा। उनकी बात पर वो झुंझला उठा। मुझे समझ नहीं आ रही दाजी। जब आपने मुझे ढंग से कोई बात तो बतानी नहीं है, तो मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारूं? अच्छा, पूछो क्या पूछना है? उनकी अगली बात ने अहजान को हैरान किया। ये बिस्मा आपकी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो बेजार से अंदाज से खड़ा हो गया। किसी का मसला हल करने के लिए ज़रूरी है कि अगले बंदे के साथ आपका कोई रिश्ता या ताल्लुक ज़रूर हो। दाजी के संजीदा अंदाज पर वो चौंका। कोई ना कोई तो लिंक ज़रूर होता है, वरना हम क्यों किसी के लिए ऐसे ख्वार हों? अहजान ने तंज़िया अंदाज से उन्हें देखा। तुम्हें किसने कहा मैं ख्वार हो रहा हूँ? दाजी की बात पर वो सिटपिटा गया। मैं तो हो रहा हूँ। वो ये बात सिर्फ सोच सकता था, कहने की सूरत में दाजी की दिल आज़ारी यकीनी थी, इसलिए वो चुप रहा। बिस्मा तुम्हारे ताया की फैक्ट्री के एक मजदूर की बेटी है। दाजी की बात पर उसे करंट सा लगा। आज से 20 साल पहले, जब बिस्मा सिर्फ 4 साल की थी, उसके वालिद फैक्ट्री में एक क्रेन से टकराने की वजह से टांगों से हाथ धो बैठे थे। दाजी ने आखिर अपनी पोटली खोल ही दी थी। फिर वो सख्त हैरान हुआ। तुम्हारे ताया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तब बिस्मा की दादी जैतून बेगम रोती हुई मेरे पास आई। दाजी मुज़तरब अंदाज में खड़े हुए। फिर क्या हुआ? वो बेताब अंदाज से गोया हुआ। उसकी दादी ने बताया कि रिश्तेदारों ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया है, और हत्ता कि बिस्मा के चचा और ताया भी किसी किस्म की माली सपोर्ट करने को तैयार नहीं। दाजी ने संजीदगी से उस कहानी के कुछ और पहलू खोले। ओह! उसे अफसोस हुआ। बिस्मा की वालिदा का इंतकाल उसकी पैदाइश पर हो गया था। उसकी दादी और बाप पर ही उसकी सारी जिम्मेदारी थी। फिर बस मैंने उसके वालिद की माहाना बुनियादों पर मदद करने का फ़ैसला कर लिया। जब तक उसके वालिद ज़िंदा रहे, उन्हीं का मेरे साथ राब्ता रहा। दाजी ने मज़ीद बताया। अब क्या उनका इंतकाल हो चुका है? हाँ, आज से कुछ साल पहले जब बिस्मा ने ग्रेजुएशन किया था। दाजी की बात पर उसे मज़ीद अफ़सोस हुआ। तब उसकी दादी ने दोबारा मुझसे राब्ता किया और कहा कि बिस्मा लॉ पढ़ना चाहती है। मैंने उसका एडमिशन करवा दिया और उसके फादर की वफ़ात के बाद भी उसकी जॉब होने तक इमदाद का सिलसिला जारी रखा। अच्छा, तो ये बात है। अहजान को सारी बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही बिस्मा प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो उसकी दादी ने बताया कि अब उन्हें मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तो आप कभी नहीं मिले थे उनसे? वो जल्दी से बोला। नहीं। दादी की बात ने उसे हैरान किया। कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, हत्ता कि मेरी तो कभी बिस्मा से भी बात नहीं हुई थी। असल में इसकी दादी ने बहुत अरसे के बाद उसे बताया था कि घर के माली मामलात किस तरह से चलते रहे हैं। तो अब उसे क्या मसला है? अहजान ने उलझन भरे अंदाज से पूछा। जैतून खातून के इंतकाल के बाद अब इनके सारे ही रिश्तेदार उठकर आ गए हैं। उसके ताया अपने बेटे के का रिश्ता करना चाहते हैं बिस्मा से। उन्होंने असल बात बताई, जिसे सुनते ही अहजान को गुस्सा आ गया। और आप इन खुदगर्ज और मफाद परस्त लोगों में शादी करने का मशवरा दे रहे हैं उसे। मैंने उसे कभी मशवरा नहीं दिया, हमेशा उसकी राय का एहतराम किया है। वो मेरे लिए बिल्कुल अम्मारा की तरह है। दाजी ने अपनी इकलौती पोती का नाम लिया। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता कायम करने की, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था। अहजान का बेलाग तबसरा बिस्मा ने बैठक में दाखिल होते हुए बकायमी होशो हवास सुना था।
وہ جو کھانے کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی اسے سامنے دیکھ کر ارجان ایک دم سٹ پٹا سا گیا۔ داجی، کھانا۔ بسما کی بات پر ارجان بری طرح چونکا۔ بسما نے انہیں شاجی سے داجی کہنا کب شروع کیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میز پر رکھ دو بیٹا، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ داجی فوراً واش روم کی طرف بڑھے۔ کچھ باتیں کہنا جتنا آسان ہوتا ہے ان پر عمل درآمد کرنا اتنا ہی مشکل۔ وہ ارجان سے مخاطب ہوئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہونی چاہیے، نہ کمرہ عدالت میں اور نہ زندگی کے میدان میں۔ ارجان کی بات پر اس نے چونک کر اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل داجی کی طرح تھیں۔ یہ کوئی عدالت کا کٹہرا نہیں ہے جہاں میں دلائل کے ساتھ مخالف گروہ کو لاجواب کر دوں۔ ذاتی زندگی میں انسان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بسما کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ارجان کے چہرے پر ابھری۔ اپنی ذاتی زندگی کو دوسروں کی پسند ناپسند پر داؤ پر لگانا بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ وہ داجی کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھ کر خود بھی ہاتھ دھونے کے لیے بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے وہ بسما کو کسی گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، داجی نے محبت بھرے انداز سے اسے کہا۔ وہ چونکی۔ نہیں داجی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ تم کرو گے بسما سے شادی؟ داجی نے کھانا کھاتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اچانک پوچھا۔ اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ آہجان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم بسما سے شادی کرو گے؟ داجی نے ایک دفعہ پھر مکمل اطمینان سے پوچھا۔ دوسری طرف بسما جو کہ سویٹ ڈش لیے ہوئے دوبارہ بیٹھک کی طرف آ رہی تھی، داجی کی بات سن کر اسے جھٹکا سا لگا۔ وہ دروازے کے پردے کے پیچھے ہی رک گئی۔ داجی، مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ارجان سنبھل کر بولا۔ تمہارا اور میرا مذاق کا رشتہ ہے کیا؟ داجی ٹھیک ٹھاک برا مان گئے۔ آئی ایم سوری داجی، مجھے یہ پروپوزل کچھ مناسب نہیں لگ رہا اپنے لیے، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ باہر کھڑی بسما کو دھچکا سا لگا۔ اس لیے کہ اس کا باپ مزدور تھا؟ داجی کی بات پر ارجان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے تم بھی اپنے والدین کی طرح ہی اسٹیٹس کانشیس ہو۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ارجان کی مسلسل خاموشی اس بات کی گواہ تھی کہ داجی بالکل درست کہہ رہے تھے۔ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی بسما کو ایسے لگا جیسے مری کے سارے پہاڑ اڑتے ہوئے اس کے وجود سے آ ٹکرائے ہوں اور اس کا وجود ہزاروں حصوں میں تقسیم ہو رہا ہو۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ بسما سویٹ ڈش لے کر پلٹ گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کئی سال پہلے ایک کرین اس کے باپ کے وجود سے ٹکرائی تھی اور انہیں اپاہج کر گئی تھی۔ آج بہت سالوں کے بعد ایک بلڈوزر اس کے وجود کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ بسما خالد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اعلیٰ تعلیم، اچھی جاب اور معاشرے میں موجود بہترین مقام بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ کسی بھی شخص کو اہمیت دینے کے لیے اس کے شجرہ نسب میں جو چیز پہلے کھنگالے گی وہ اس کے آباء و اجداد کا اسٹیٹس اور معاشی حیثیت ہوگی۔ وہ کتنی بھی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، اس کے مخالفین اور حاسدین ہمیشہ اسے خالد مغل مزدور کی بیٹی کے حوالے سے متعارف کروائیں گے۔ اس سوچ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کافی دیر تک بے آواز آنسو بہتے رہے اور پھر کچھ سوچ کر وہ داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب پہلی منزل پر موجود کمرے میں قیام پذیر تھے، کیونکہ مہمانوں کی بار بار آمد و رفت کی وجہ سے بیٹھک میں داجی کو خاصی ڈسٹربنس کا سامنا تھا۔ میرا خیال ہے داجی عبدالرحمن کے رشتے میں بظاہر کوئی خامی بھی نہیں ہے۔ وہ برتن اٹھانے آئی تو اس کا پر اعتماد انداز داجی کے ساتھ ساتھ ارجان کو بھی چونکنے پر مجبور کر گیا۔ ارجان نے ہلکا سا بوکھلا کر اس کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا لیکن آنکھیں سرخ تھیں۔ ارجان کو ہلکی سی ندامت کا احساس ہوا، لیکن اس کی کوالیفیکیشن داجی ہلکا سا اٹکے۔ تو کیا ہوا؟ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔
میری ڈگریاں ہیں نا۔ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن تم اس سے اچھے کے لیے ڈیزرو کرتی ہو بسما، داجی نے خلوص دل سے کہا، جس کی تصدیق اہجان کے دل نے بھی فوراً کی۔ داجی اور بسما کے درمیان اس موضوع پر باقاعدہ ایک بحث شروع ہو گئی تھی، اور اس گفتگو کے دوران اہجان اپنی پوزیشن خاصی آکورڈ محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے سائیڈ میز پر رکھا ایک پرانا سا اخبار اٹھایا اور زبردستی اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے چھوڑیں داجی، سوسائٹی کے اپنے معیارات ہیں۔ بسما خالد LLM کے بعد کہیں مجسٹریٹ بھی لگ جائے رہے گی تو خالد مغل مزدور کی بیٹی نا۔ اس کے استہزائیہ انداز پر اہجان کے ساتھ ساتھ داجی کو بھی جھٹکا لگا۔ داجی نے گلہ آمیز نگاہوں سے اہجان کی جانب دیکھا، جو بوکھلا کر پراپرٹی ڈیلنگ کے اشتہارات پر باقاعدہ جھک سا گیا تھا۔ اب وہ زبردستی خالی دماغ کے ساتھ ان اشتہارات کو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ داجی نے لاپرواہ انداز سے اپنے سامنے کھڑی بسما کو دیکھا، جو کچھ بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ یہ سب انسان کے اپنے اندر کے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو وہ دوسروں کی ذات میں تلاش کرتا ہے۔ داجی نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی ہو، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، ورنہ لوگ اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ وہ خالی برتن ٹرے میں رکھ کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا تھا۔ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لیں؟ داجی نے ہلکا سا گھبرا کر اہجان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے صاف دامن بچایا۔ اب اتنی بری بھی نہیں ہے بسما کہ تم کچھ کہہ ہی نہ سکو۔ داجی کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آیا۔ میں نے کب کہا کہ وہ بری ہے؟ اہجان کا مزاج برہم ہوا۔ میں نے ابھی کھل کر بات نہیں کی اور آپ نے فوراً مجھ پر اسٹیٹس کانشیس ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ اہجان نے برا سا منہ بنا کر احتجاج کیا۔ آپ بھی بعض دفعہ حد کر دیتے ہیں داجی۔ تو تمہارا اس بات کا مطلب کیا تھا؟ داجی نے کڑے تیوروں سے اپنے پوتے کو دیکھا، جو بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ میں نے تو ان حالات میں اس طرح شادی کرنے کو نامناسب کہا تھا، لیکن آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ وہ ناراضگی کے باقاعدہ اظہار کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ داجی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، اس نے بسما کو اونچی نیچی راستوں پر چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ نیچے وادی کی طرف جا رہی تھی۔ اہجان اپنی سوچوں میں گم اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے رکی اور ایک سائڈ پر رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اہجان کو ایک دم ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پہلے تو وہ دائیں بائیں یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر وہ فطرت کے خوبصورت نظاروں میں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون سے ارد گرد کے ماحول کی تصویریں بنانی شروع کر دیں۔ بسما جس جگہ پر بیٹھی تھی، اس کے بالکل سامنے والے پہاڑ سے ایک آبشار تسلسل سے بہہ رہی تھی۔ پانی کے گرنے کی آواز خاموشی میں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اہجان نے اپنے سیل فون سے اس آبشار کی چند خوبصورت تصویریں بنائیں۔ وہ ایک خاص زاویے سے اس پہاڑ کی تصویریں بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے سیل فون کے کیمرے کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ رکھا، اسی لمحے بسما نے اپنی گردن موڑ کر اچانک اس کی طرف دیکھا۔ اہجان کے کیمرے کا بٹن دب چکا تھا اور منظر اس کے اندر قید ہو گیا۔ بسما کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر بے ساختہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے نہیں سامنے موجود پہاڑی کی تصویر لے رہا تھا۔ اہجان نے ایک دم شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ میں جا رہی ہوں، آپ اب اطمینان سے جتنے چاہے فوٹوز لے سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے مزید خجالت کا شکار کر گئی۔ اہجان خاموشی سے اسی پتھر پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے بسما بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ فطرت کا حسن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے کیمرے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ساری تصویروں پر ایک نظر ڈالتا ہوا
ایک تصویر پر جو رکا تو اس کی نظریں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ خوبصورت سی آبشار کے سامنے بڑے سارے پتھر پر بیٹھی وہ لڑکی گردن موڑے پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں حیرانگی کا ایک جہان آباد تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی گہرائی کیمرے کی آنکھ میں کسی حد تک نظر آ رہی تھی۔ اہرجان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں مد مقابل کو بے بس کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا دل ایک انوکھی سی لے پر دھڑکا۔ اہرجان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد موجود فطرت کے تمام تر عناصر، پہاڑ، درخت، سبزہ، پتھر، ہر چیز ہی اس کے اوپر ہنس رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ دونوں ہی قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ ہر طرف اسے بسمہ کی حیران نظریں نظر آ رہی تھیں۔ کیا دو آنکھوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اگلے بندے کو ایک لمحے میں زیر کر لیں؟ وہ ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پھر گھبرا کر عماد کو کال ملا لی۔ کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا میرے شہزادے کو؟ عماد اس کا جگری دوست تھا، اس لیے بے تکلفی سے چھیڑ بیٹھا۔ بکو مت، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر جگہ پر بسمہ خالد کا چہرہ اگایا ہے۔ اس نے چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے عماد کو کہا۔ دل میں یہ خوف کہیں چھپا ہوا تھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے، جہاں کی ہر چیز اس کی ہے، کوئی بھی اہرجان کے دل کی مخبری آرام سے کر سکتا ہے۔ میری مانو، اپنا بوریا بستر باندھو اور واپس آ جاؤ۔ عماد کا مشورہ اسے زہر لگا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ مستقل یہیں کہیں ڈیرے ڈال لوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ پھر ایسے کرو، اپنی دوسری نئی فیکٹری کے لیے جگہ یہیں کہیں پہاڑوں کے درمیان دیکھ لو۔ عماد نے مفت مشورہ دیا۔ میں نے فیکٹری بنانی ہے، کالا باغ ڈیم نہیں، اس لیے تم اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ اہرجان کو اس وقت کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا، محبوب کے نگر کی گلیاں، کوچے، بازار، ہوائیں ساری ایسی ہی لگتی ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ عماد اب کھل کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے تو لگتا ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی جو یہ بات تم سے شیئر کر بیٹھا۔ اہرجان نے ٹھیک ٹھاک برا مان کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد عماد کی دوبارہ اسے کال آنے لگی تھی، جو اہرجان نے برے طریقے سے ریجیکٹ کر کے فون کی آواز ہی بند کر دی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اہرجان؟ رات کو داجی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ جو پلنگ پر لیٹا ایک دفعہ پھر سیل فون سے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ کیا ہوا داجی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا، جن کی کھوجتی نگاہیں اپنے پوتے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم سیل فون پر پتہ نہیں کون کون سی تصویریں دیکھنے میں مگن ہو۔ کیا کوئی خاص فوٹوگرافی کر لی ہے؟ داجی نے لگتا تھا اس کا بغور مشاہدہ کیا تھا۔ نہیں داجی، بس ایسے ہی ادھر ادھر کی تصویریں ہیں۔ اس نے صاف ٹالنے کی کوشش کی جو خاصی مہنگی پڑ گئی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ داجی کی بات نے اس کے چکے چھڑائے۔ ارے آپ کیا دیکھیں گے اسے؟ اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ یہ بتائیں بسمہ کے رشتے کا کیا بنا؟ وہ ایک دفعہ پھر لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ داجی کی بات پر اہرجان کا سارا سکون غارت ہوا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ جو لمبا سا پہاڑی لڑکا تھا؟ اہرجان کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ ہاں وہی، جس کی مال روڈ پر برگر کی شاپ ہے، بسمہ کے تایا کا بیٹا ہے۔ داجی نے مزید اضافہ کیا۔ وہ لڑکا بسمہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ وہ جو چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہو رہی تھی، اس نے بقائمی ہوش و حواس اہرجان کا جملہ سنا۔ داجی اور وہ دونوں اسے ایک دم سامنے دیکھ کر گڑبڑا سے گئے۔ اہرجان نے فوراً ہی سیل فون منہ کے آگے کر لیا۔ مناسب یا نامناسب کا فیصلہ لوگ نہیں، وقت اور حالات کرتے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی اہرجان کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ اہرجان ایک لمحے کو سٹ پٹا سا گیا۔
وہ داجی کے سامنے اسے ذرا کم ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن آج تو اس کے سارے ہی انداز بدلے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، داجی نے سنجیدگی سے مزید اضافہ کیا۔ بعض دفعہ وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے اور وقت کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ داجی نے سنجیدہ انداز میں تبصرہ کیا۔ اور بعض دفعہ حالات بھی انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اس نے چائے کی ٹرے چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور داجی دونوں چپ رہے۔ کمرے میں ایک محسوس کی جانے والی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ تینوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے۔ اس خاموشی کو توڑنے کی جرت بسما نہیں کی تھی۔ رات کے کھانے میں آپ کے لیے حلیم بنواؤں داجی؟ بسما کا ہلکا پھلکا انداز اہجان کو سلگا گیا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم لوگ اب چائے پی کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ داجی کی اگلی بات پر اہجان کو زوردار سا جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی سے تھوڑی سی چائے چھلک کر اس کے دوسرے ہاتھ پر جا گری۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی۔ بسما بے اختیار اٹھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ دوپٹے پر چائے کے بڑے واضح داغ لگ گئے تھے۔ ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا؟ داجی فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاتھ تو نہیں، لیکن آپ دونوں کی باتیں میرا دل ضرور جلا گئی ہیں۔ وہ یہ جملہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر داجی کو تسلی دی۔ آپ یہ برنول لگا لیں، ہاتھ پر آپلہ نہیں بنے گا۔ وہ اندر سے ایک کریم اٹھائے دوبارہ اس کے پاس آئی۔ جتنے آبلے اس وقت میرے دل پر بن چکے ہیں، ان پر وقت ہی مرہم لگا سکتا ہے، یہ برنول نہیں۔ اہجان یہ فکرہ بھی دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ ادھر دکھائیں، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ اٹس اوکے۔ اہجان نے بڑے محتاط انداز سے اس سے برنول پکڑی اور اپنے ہاتھ پر لگانی شروع کر دی۔ اہجان بیٹا جلدی کرو، ہمیں نکلنا چاہیے۔ داجی کا عجلت بھرا انداز آج اہجان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ داجی موسم خاصا خراب ہے آج۔ بسما نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ سیاہ بادل بھور کی فضاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اہجان نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، مری میں تو یہ معمول کا موسم ہے۔ داجی نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ میرا تو خیال ہے آپ لوگ صبح نکل جائیں، اب تو ویسے بھی رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ بسما کی بات پر اس نے فوراً تائیدی نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو اہجان؟ داجی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ جو آپ کی مرضی داجی۔ اس نے اپنی طرف سے فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کیا، جو آج کی تاریخ میں اسے خاصا مہنگا پڑا۔ میرا تو خیال ہے کہ بس اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ داجی کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر بے سکون ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے داجی، بسما نے اپنائیت سے ان کی بات رد کی۔ مجھے ٹینشن رہے گی، صبح اطمینان سے چلے جائیے گا۔ وہ ٹرے میں کپ رکھ کر اب بڑے آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اب کیا سوچا ہے؟ اہجان نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے محتاط انداز سے داجی کو مخاطب کیا، جو وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر مطالعہ شروع کر چکے تھے۔ کس نے؟ داجی نے حیرانگی سے اہجان کو دیکھا، جو گرم کمبل میں گھسا بیٹھا تھا۔ بسما نے، وہ ہلکا سا گڑبڑایا۔ کس چیز کے بارے میں؟ داجی نے آج کوئی بات بھی خود سے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہی کہ وہ اسلام آباد میں کیسے رہے گی، پہلے تو اس کی دادی ساتھ تھیں۔ اہجان نے خود ہی ٹھیٹ بن کر تفصیل سے بات کا آغاز کیا۔ میں نے پوچھا تھا اس سے، داجی نے کتاب بند کی، کہہ رہی تھی کہ کوئی بیوہ پھپھو ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس کے ساتھ جائیں گی۔ اوہ! اہجان نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ ویسے تمہیں بیٹھے بٹھائے کہاں سے بسما کی ٹینشن سٹارٹ ہو گئی؟ داجی نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ فوراً اپنے سیل فون پر جھک گیا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، اس نے فوراً بات بدلنے کے لیے مزید کہا۔ صبح کتنے بجے نکلنا ہے؟ بس ناشتہ کرتے ہی نکل پڑیں گے۔ داجی نے جمائی لی اور کتاب بند کر دی۔ وہ اب سونے لگے تھے۔ اہجان نے وال کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ داجی 15 منٹ کے بعد ہی گہری نیند میں تھے۔
وہ دونوں آج ان کی پہلی منزل پر بنے کمرے میں تھے، جس کے آگے چھوٹی سی ٹیرس نما گیلری تھی۔ اہرجان اٹھ کر اس گیلری کی طرف چلا آیا۔ مری کا موسم آج ہڈیوں کو چیر دینے والی سردی پر مشتمل تھا، لیکن اہرجان آج موسموں کی شدت سے بے نیاز تھا۔ تیز برستی ہوئی بارش کے ساتھ ٹھنڈی اور یخ ہوا نے اس کی ساری نیند غارب کر دی تھی۔ وہ گرل کو پکڑ کر جھک کر گلی میں دیکھنے لگا۔ ہر چیز رات کی تیرگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں گھروں میں جلتے ہوئے بلب دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے پہاڑوں پر ننھے ننھے سینکڑوں دیے جلا کر رکھ دیے ہوں۔ یہاں کا موسم انسان کی طبیعت کو بہت اپسیٹ کر دیتا ہے، آپ اندر چلے جائیں۔ وہ سیاہ رنگ کی شال اوڑھے ساتھ والے کمرے سے باہر نکلی اور بالکل اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ آپ کے گیسٹ چلے گئے؟ ارجان نے گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی سے اندازہ لگایا۔ جی سب چلے گئے۔ وہ ہاتھ آگے کر کے بارش کی بوندوں کو محسوس کرنے لگی۔ یہاں ہر وقت کے گیلے موسموں سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ ارجان نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا، جو آج اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں رہی ہی کب ہوں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بس کبھی کبھار دادی کے ساتھ چھوٹی بڑی عید پر آنا ہوتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ختم کیوں؟ اب تو آپ نے مستقل ڈیرے ہی یہیں ڈالنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اہرجان کے لہجے کی کاٹ پر وہ ہلکا سا چونکی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے عبد الرحمن صاحب جو یہیں رہتے ہیں؟ اہرجان کے طنزیہ لہجے پر وہ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ آپ کو عبد الرحمن کے نام پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اس نے اہرجان کو سراسر چڑھایا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی فارم میں واپس آ رہی تھی۔ اہرجان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اب مزے سے دونوں ہتھیلیاں پھیلائے بارش کے قطرے سمیٹ رہی تھی۔ میں بھلا کیوں اس سے چڑھنے لگا؟ میرا اس سے رشتہ ہی کیا ہے؟ وہ صاف مکر گیا۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا۔ اس نے بھی مزید بحث نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اندر چلے جائیں، ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں گے۔ اس کا فکر مند انداز ارجان کو اچھا لگا تھا۔ تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے فوراً ڈائلاگ مارا۔ فرق مجھے نہیں، آپ کو ضرور پڑے گا، کیونکہ آپ ان موسموں کے عادی نہیں۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ اب اتنا بھی نازک مزاج نہیں ہوں میں لڑکیوں کی طرح۔ اس نے اپنی طرف سے خاصا فخریہ انداز اپنایا تھا، جو اسے فوراً مہنگا پڑ گیا۔ سردی کی شدت سے ناک میں خارش ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ لمبی لمبی چھینکیں مار رہا تھا۔ بسما کھل کر مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ فلو تو مجھے شام سے تھا، ارجان نے صاف جھوٹ بولا۔ جی مجھے اندازہ ہے، جب آپ تصویریں بنا رہے تھے تو خاصی طبیعت خراب تھی آپ کی۔ بسما کے طنزیہ انداز نے ارجان کی طبیعت صاف کی۔ بائی دا وے، آپ نے کہیں قانون کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل طنزیات کی ڈگری تو نہیں لے رکھی؟ وہ بری طرح سے چڑا۔ ابھی لی تو نہیں، لیکن مستقبل میں لینے کا ارادہ ضرور ہے، وہ مکمل اطمینان سے بولی۔ ارجان چپ رہا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بحث میں جیتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اندر چلیں، میں گرین ٹی بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ نو تھینکس، اس نے ناراض لہجے میں مزید کہا۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، میں ابھی کچھ دیر یہیں رکوں گا۔ وہ جم کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ سردی کی سی شدت سے پورا جسم دہائی دے رہا تھا، لیکن ایک لڑکی کے سامنے اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے۔ بسما نے کچھ لمحے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ شکل سے اتنے ضدی لگتے تو نہیں ہیں۔ میں جتنا ضدی ہوں اتنا تو واقعی شکل سے نہیں لگتا، لیکن آپ میری ممی ممی سے یا داجی سے ضرور پوچھ سکتی ہیں۔ اہرجان کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ایک دفعہ کسی چیز کا ارادہ کر لوں تو پھر پیچھے پلٹتا نہیں ہوں میں، اس نے مزید کہا اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے فل رفتار سے آسمان کا شاور کھول رکھا ہو۔ بارش پوری قوت سے برس رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔
یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر؟ احجان کو ایسا لگا جیسے وہ کسی نظر کے حصار میں ہے، اور یہ نظر بسمہ کے علاوہ کس کی ہو سکتی تھی بھلا؟ اسی خوش فہمی کی وجہ سے وہ ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑا رہا، ٹھنڈ سے پورا جسم اکڑنے لگا۔ لیکن انا کی جنگ میں ہتھیار ڈالنا آسان نہیں تھا۔ یہ لیں، گرین ٹی اور پیناڈول۔ وہ 10 منٹ کے بعد گرما گرم گرین ٹی کے ساتھ حاضر تھی۔ احجان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لے لیں، میں نے اس میں کوئی زہر نہیں ملا رکھا۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر احجان نے کچھ سوچ کر کپ اسے پکڑ لیا۔ ادھر روم میں آ کر بیٹھ کر پی لیں گے تو میری ذات پر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احجان نے اس کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پورے جسم کو سکون کا احساس ہوا۔ ایک انگیٹھی میں کافی سارے کوئلے دہک رہے تھے، جنہوں نے کمرے کا ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ احجان کو اندر آ کر فوراً احساس ہوا کہ وہ باہر کھڑا ہو کر کتنی بڑی بے وقوفی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سامنے پلنگ پر اس کی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور گرین ٹی پینے لگا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ خالی کپ رکھ کر وہ کھڑا ہوا تو بسمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر میں عجیب سا جہان آباد تھا۔ احجان کے دل کو کچھ ہوا، وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پھر باہر گیلری میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ احجان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا بات ہے بسمہ؟ کچھ کہنا ہے کیا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اپنا خیال رکھیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور واپس پلٹ گئی۔ احجان جھنجھلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پلنگ پر کافی دیر بیٹھنے کے بعد جا کر اسے نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ تمہیں تو واقعی بہت تیز ٹمپریچر ہے، داجی نے اس کا ماتھا چھو کر فکر مندی سے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں مذاق کر رہا تھا؟ وہ روٹھے ہوئے بچے کی طرح کمبل اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ کس نے کہا تھا آدھی رات کو بسمہ کے ساتھ گیلری میں کھڑے ہو کر شوخیاں مارو؟ داجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا جو ٹوتھ پک اپنے دو دانتوں میں گھسائے مزے سے کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ شرمندہ ہوا۔ جوان جہان اولاد ساتھ ہو تو والدین کو نظریں کھلی ہی رکھنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے شرارتی انداز سے اسے مزید خفت میں مبتلا کیا۔ بہت ہی تیز اور چالاک قسم کے والدین یہ کام آنکھیں بند کر کے بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوا۔ اب بیماری کا بہانہ بند کرو اور اپنا سامان اکٹھا کرو، ڈرائیور آنے والا ہے۔ وہ مسکرائے۔ آپ کا کیا خیال ہے میں یہاں بہانہ بنا کر بیٹھا ہوں؟ ایسی بھی کوئی جنت نہیں ہے یہ۔ وہ سست سے انداز سے کھڑا ہوا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ داجی آج خاصے ریلیکس موڈ میں ہیں، اور جب بھی ان کا ایسا مزاج ہوتا وہ احجان سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے یہاں۔ وہ اپنا سوٹ الماری سے نکالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کسی بیوہ شیوا کے چکر میں بیٹھے ہیں یہاں۔ احجان نے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ استغفر اللہ، وہ بے ساختہ پلٹے۔ میں تمہارا دادا ہوں، کوئی لفنٹر دوست نہیں، انہوں نے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے سب۔ وہ ناراض سے انداز سے اپنے بیگ میں ساری چیزیں ڈال رہا تھا۔ فلو سے برا حال تھا، اوپر سے داجی کی باتیں اسے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ داجی، ڈرائیور نے ناشتہ کر لیا ہے۔ رائل بلیو کلر کی شال میں وہ خاصی افسردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ یہ ہمارا لڑکا بھی لڑکیوں کی طرح بیمار ہو کر بیٹھ گیا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا یہاں؟ داجی کا جملہ احجان کو زہر لگا۔ بسمہ نے چونک کر احجان کی شکل دیکھی اور زیر لب مسکرائی۔ شاید رات والی بات یاد آ گئی تھی۔
جی दादी माल रोड पर है हॉस्पिटल। अब ऐसा भी बीमार नहीं हूं मैं कि अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए। उसने नागवारी से अपने बैग की जिप बंद की। लगता है तबीयत ज्यादा खराब है इनकी। बिस्मा ने परेशानी से दादी की तरफ देखा। तबीयत नहीं नीयत खराब लगती है मुझे इसकी। दादी हंसे। अहजान ने खफकी भरे अंदाज से उनकी तरफ देखा और अपना बैग उठाकर एहतजाजन कमरे से निकल गया। दादी अब बेख्तियार हंस रहे थे। बिस्मा ने हैरानगी से दादी की तरफ देखा। इनको क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभार मेरे साथ मस्तियां करता है ये। दादी के लहजे में अहजान के लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था। बिस्मा को बेख्तियार उस पर रश्क आया। बस बेटा, अब आप भी संडे को पहुंचें और अपने काम पर वापस आएं। जिंदगी इसी का नाम है। दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहा। थैंक्स यू दादी, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। बिस्मा की आंखों में आंसू आ गए। दादी भी कहती हो और ऐसी बातें भी करती हो? दादी ने शफकत भरे अंदाज में कहा। वो बमुश्किल मुस्कुराई और उनके साथ बाहर निकल आई। अहजान गाड़ी की पिछली सीट पर मुंह फुलाए संजीदा से अंदाज से बैठा था। वो उसके पास आई। अहजान फौरन बाहर निकल आया। थैंक्स यू। बिस्मा ने नजर उठाकर अहजान की तरफ देखा जो नजरें चुराए खड़ा था। टेक केयर योरसेल्फ, वो आहिस्ता से बोला और गाड़ी में दोबारा बैठ गया। दादी अगली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी थी। अहजान को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जैसे गाड़ी इन गलियों से निकलती जा रही थी हो, वैसे वैसे उसका दिल बैठ रहा था। जब 1.5 घंटे के बाद वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए, अहजान अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी सोचें वहीं कहीं छोड़ आया था।